अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिला नावल तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 26, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 26 की तरफ। नेहा रात को अपने रूम में वापस लौट आई थी, मगर रात भर सुकून से सो नहीं पा रही थी। उसने अपनी अच्छी खासी लाइफ को किस मुसीबत में झोंक दिया था। उसे इस वक्त महरमा और आबगीनी की शिद्दत से याद आई, जो हमेशा उसे दूसरों के मसलों में पड़ने से रोकती रहती थी। मगर नेहा की हमेशा से आदत रही थी, जब कभी भी कोई उससे मदद मांगता था वो पीछे नहीं हटती थी। इस वक्त भी यही हुआ था। उसने सुमैरा की मदद करने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था। उसे लगा था कि वो हर चट्टान का मुकाबला करने का हौसला रखती थी, मगर अस्कान शाह को झेलना आसान नहीं था। इस शख्स की दिलकश मकनातीसी आंखें जब गजबनाकी का रूप धारती थीं तो अपने आगे किसी को नहीं देखती थीं। नेहा ने उसकी उन लाल आंखों का तस्वुर करते झुरझुरी सी ली थी। नेहा न जाने कितनी ही देर अपने पछतावों में घिरी रहती जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आ जाए। नेहा की इजाज़त मिलते ही मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, नीचे रास्ते पर सब खवातीन आपका इंतजार कर रही हैं। मुलाजमा की निगाहें नेहा के मुरझाए हुए चेहरे पर टिकी हुई थीं। नेहा को उसका अंदाज अजीब सा लगा था। सिर्फ मुलाजमा ही नहीं, वो अब तक इस हवेली के जितने अफराद से भी मिल चुकी थी सभी उसे अजीब लगे थे। मुझे भूख नहीं है अभी, नेहा ने फ़ौरन इनकार किया था। बीबी जी आ जाएं, जब तक आप आकर नाश्ता नहीं करेंगी हम में से किसी को खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। मुलाजमा की बात पर नेहा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या ये क्या बात हुई भला? नेहा तप कर अपने बेड से उठी। ये यहाँ का उसूल है बीबी जी, आप यहाँ की मालकिन हैं, जब तक आप नहीं खाएंगी कोई खाना शुरू नहीं कर सकता। मुलाजमा की बात सुनते नेहा का दिमाग माऊफ हुआ था। क्या ये इसी सदी के लोग थे? ये सब कौन सी गुलामी में जी रहे थे? ठीक है, मैं आ रही हूँ। नेहा के मान जाने पर मुलाजमा खामोशी से वहाँ से निकल आई थी। जब कुछ देर बाद नेहा अलमारी में मौजूद फैंसी लिबास में से एक कदरे कम काम वाला मैरून रंग का इंतहाई खूबसूरत वेलवेट का ड्रेस पहने बाहर आई थी। दस्तरखान पर बैठी तमाम खवातीन की सताइशी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उसके अंदाज में मौजूद नज़ाकत और चेहरे पर मौजूद सुकून देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता था। उन सब खवातीन ने पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट लड़की देखी थी, और ये लड़की भी वो थी जो अस्कान शाह के साथ एक रात गुजार चुकी थी। आप सबको आइंदा से मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे पहले या बाद में जब आपका दिल चाहे खाना खा सकती हैं। नेहा ने निहायत ही नरमी से बात का आगाज़ किया था। हमें साईं की तरफ से इस बात की इजाज़त नहीं है। हम उनकी बात न मानकर उनकी तौहीन नहीं कर सकते। वहाँ बैठी एक खातून जो कि नवाज शाह की बीवी थी, बिना नेहा की जानिब देखते उन्होंने पहलू बदल कर जवाब दिया। मैं भी आज से इस हवेली की मालकिन हूँ। उस हिस्से में जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। आप मेरी तौहीन भी नहीं कर सकती। नेहा को चंद एक के अलावा वहाँ की सब खवातीन बहुत अजीब सी लगी थीं। उसे समरा की कही बात याद आई थी कि हर रोज़ इस हवेली में अस्कान शाह को मारने की साजिश की जाती थी। उसे वहाँ समरा दिखाई नहीं दी थी। समरा कहाँ है? नेहा ने सवालिया निगाहों से सबको घूरा। जब उसी लम्हे सब अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थीं, नेहा ने हैरत से दाएं जानिब देखा था, जहाँ से अस्कान शाह और नवाज शाह अंदर दाखिल हो रहे थे। नेहा ने उठने की जहमत बिल्कुल भी नहीं की थी। वो उसी तरह रग़बत से खाना खाती रही। सब खवातीन ने आंखें फाड़ कर उसकी ये दलेरी देखी। आबगी ने किचन से निकलते उन सब के चेहरों पर सजी मुस्कुराहट नहीं देख पाई थी। आबगी ने मीराम के रूम के सामने खड़ी होती कुछ पल के लिए रुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। आबगी ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा नॉक किया, जो पहले से खुला हुआ था और उसके नॉक करने की वजह से मज़ीद खुल गया था। कम इन।
میرام کی بھاری دلکش آواز آبگینی کے کانوں سے ٹکرائی۔ آبگینی جو دروازے سے ہی پلٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مجبوراً اسے اندر جانا پڑا تھا۔ سامنے ہی میرام اسے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کرتا دکھائی دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ نیوی بلو کلر کی قمیض شلوار زیب تنگ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، چوڑے کندھے، کثرتی وجود اور مغرور نقوش سے سجا چہرہ۔ آبگینی کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ آپ کی چائے؟ آبگینی نے فاصلے پر کھڑے ہوتے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر میرام نے کام چھوڑ کر حیرت سے اوپر دیکھا۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ مہرین بھابھی یا ثنا وغیرہ میں کوئی لے آتی؟ میرام نے اسے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا کہتے جس انداز میں ٹوکا تھا، آبگینی کو اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ بیوی وہ تھی اس کی، مگر وہ پوری دنیا کو کام کہہ سکتا تھا۔ اس سے کام کرواتے اس گھمنڈی انسان کو توہین محسوس ہوتی تھی۔ اوکے، میں انہیں کہہ دیتی ہوں، انہی میں سے کوئی لے آتا ہے آپ کے لیے چائے، وہی پی لیجیے گا آپ، کیونکہ میرے ہاتھ کی چائے تو گوارا نہیں ہے آپ کو۔ آبگی نے اپنے آنسو اندر دھکیل دی، چائے کا کپ اٹھاتے واپس مڑی تھی۔ میرام اپنی نارمل سی بات پر اس کا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر حیرت زدہ سا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایکسکیوز می؟ اسے آبگینی کی آواز میں نمی سی محسوس ہوئی تھی۔ میرام کی پکار پر بھی وہ نہیں رکی۔ آپ رک کر میری بات سنیں گی؟ میرام نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ جب اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر میرام نے غصے سے اپنے ہونٹ بھیج لیے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آبگینی نے سائڈ سے نکلنا چاہا، جبکہ میرام نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھنی چاہی تھی، مگر آبگینی اسے کافی دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے ٹرے اپنی جانب کھینچی۔ جب اسی دوران گرم کافی آبگینی کے ہاتھ پر گرتی اس کا ہاتھ جھلسا گئی۔ بے حد نازک مزاج سی آبگینی یہ چلن برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے کراہ نکلی تھی، ساتھ ہی کئی آنسو گالوں پر آن بکھرے تھے۔ آبگینی ہاتھ دکھائے مجھے۔ میرام نے اسے ہاتھ پیچھے کی جانب لے جاتے دیکھ کر سرزنش کی۔ نہیں دکھانا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ آبگینی کمر پر اپنا ہاتھ موڑتے ضدی لہجے میں بولی۔ آپ مجھے یہ بیویوں والے نخرے نہیں دکھا سکتی۔ میرام نے اسے گھورا، جو نہ اس وقت اس کے روب میں آ رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہی تھی۔ تو آپ مت اٹھائیں نا نخرے، آپ کو کسی نے فورس کیا ہے کیا؟ ہٹے میرے آگے سے۔ آبگی نے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو بےدردی سے صاف کرتے بولی۔ جب اسی لمحے ایس پی میرام کا ضبط ختم ہوا تھا، آبگینی کی کمر میں بازو حائل کرتے وہ اسے اپنے قریب تک کر گیا۔ آبگی نے اس کے اس انداز پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے گھبرا کر میرام کی جانب دیکھا۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے ضبط کر رکھا ہے، اسے آزمانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جس دن یہ ٹوٹا مشکل آپ کے لیے بن جائے گی۔ جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دیں۔ میرام کی گرم سانسیں اور گالوں سے ٹچ ہوتے اس کے ہونٹ آبگی نے داؤد کی جان عذاب میں ڈال گئے تھے۔ آپ کا رویہ میرے لیے بہت توہین آمیز ہے، جو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ سے الگ ہونے کے بعد بھی نہیں۔ آبگی نے یہ الفاظ کتنی مشکل سے ادا کر پائی تھی، اس کے کپ کپاتے ہونٹ اس بات کے گواہ تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسا ہی ہے۔ آئی ہیٹ یو، آپ بہت برے انسان ہیں۔ آبگی نے آج اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ آپ بہت زیادہ بول رہی ہیں۔ جب میرام کی انگلی اس کے گلابی ہونٹوں پر آن ٹھہری، جیسے اسے مزید کچھ غلط بولنے سے باز رکھا گیا ہو۔ رونے کی وجہ سے آبگینی کا گلابی چہرہ مزید حسین لگنے لگا تھا۔ دیکھنے والا اس کی رعنائیوں میں کھونے سے خود کو نہ روک پاتا۔ اس کی مترنم سی نم گھنیری پلکیں، آنسوں سے دھلے دھلائے گلابی گال اور اس کے ملائم شہد آگہی ہونٹ، وہ سراپے حسن تھی جو کھڑے کھڑے کسی کا بھی ایمان ڈاما ڈول کر سکتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں، میں نے اپنی پوری لائف خراب کر دی ہے آپ جیسے انسان سے محبت کر کے۔ آبگینی کے ہونٹوں سے نکلتے باقی الفاظ وہیں دم توڑ گئے تھے جب میرام کا ضبط ان لمحوں میں ختم ہوا تھا۔ آبگینی کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ کر سمٹ گئی تھیں۔ اسے میرام سے ایسی کسی گستاخی کی امید نہیں تھی۔ وہ جو صبح ہی صبح شیر کی کچھار میں گھس کر اسے للکارنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ آبگینی اس وقت پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔
مگر اس نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ کافی دیر بعد میراب کو جیسے ہی اس کی سانسیں رکتی محسوس ہوئی، وہ اسے اپنی قید سے رہائی بخش گیا۔ آبگین کا چہرہ شرم، حیا اور خفت کے مارے خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ مہرماں ارزم کی بات مانتے ڈرپ ختم ہونے کے بعد روم سے نکلی تھی، جہاں اس کے خاندان کے تمام افراد پہنچ چکے تھے۔ فہمیدہ بیگم دوبارہ بے ہوشی میں جا چکی تھیں۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل تھی۔ ہماری ماں کو اس حال میں پہنچا کر بھی حیا نہیں آئی تمہیں؟ پھر اپنی منحوس صورت لے کر یہاں پہنچ گئی ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تو جان چھوڑ دو میری ماں کی۔ مہرماں کو دیکھ کر فہمیدہ بیگم کے نام نہاد بیٹوں کی محبت اپنی ماں کے لیے جاگ اٹھی تھی، جو کبھی ان کے پاس آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ مہرماں جو پہلے ہی ٹوٹی بکھری کھڑی تھی، ان لوگوں کے وار نہیں سہ پائی تھی۔ اس میں اس وقت ان لوگوں سے لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے آنسو بہاتی کھڑی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی تائی مسرت بیگم آگے آئیں اور اسے بازو سے تھام کر وہاں سے نکل جانے کے لیے زور سے دھکا دیا۔ اس کی مہرماں لڑکھڑا کر پیچھے گرنے کو تھی، جب دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لیتے گرنے سے بچا لیا تھا۔ مہرماں نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے مسیحا کو دیکھا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح پیش آنے کی؟ ارزم کی دھاڑ اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس کا انداز اور الفاظ وہاں کھڑے مہرماں کے تمام رشتہ داروں کے 14 طبق روشن کر گیا۔ ان سب کو پہلا شوق ارزم ہمدانی کو یہاں دیکھ کر لگا تھا، اور اس سے بھی بڑا دھچکا اس کے منہ سے مہرماں کے لیے لفظ بیوی سن کر ملا تھا۔ ارزم صاحب، آپ یہاں؟ یہ ہماری بھتیجی۔ ارزم کو اس سچویشن میں وہاں دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ارزم کی کمپنی، جو کہ ملک کی نمبر 1 کمپنی تھی، جن کے ساتھ اگلے ہفتے انہوں نے اپنے بہت اہم کانٹریکٹ سائن کرنے تھے، اتنی ساری کمپنیز میں سے ارزم نے ان کی کمپنی کو چنا تھا۔ اگر وہ اب پیچھے ہٹ جاتا تو ان لوگوں کو کروڑ کا نقصان ہونا تھا، جو وہ لوگ اگلے 5 سال تک پورا نہ کر پاتے۔ نہیں، یہ آپ کی بھتیجی نہیں، صرف میری بیوی ہیں، مہرماں ارزم ہمدانی، جسے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا تم لوگوں کو، کیونکہ میں اپنی بیوی کی توہین کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ مہرماں کو اپنے مضبوط حصار میں لیے کھڑے اس نے ان سب کی نگاہوں میں مہرماں کی حیثیت بتائی۔ مہرماں کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی اب یہ سب پیسے کے پجاری اس کو بھی پوچھنے والے تھے۔ مہرماں کا دل بھر آ گیا تھا۔ وہ اتنی مضبوط بالکل بھی نہیں تھی جتنی اذیت اسے سہنی پڑ رہی تھی۔ وہ ارزم کے کندھے پر سرکتی پوری طرح سے روتی۔ ارزم ان سب پر ایک قہر برساتی نظر ڈالتا مہرماں کو قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں سمیٹ گیا۔ وہاں آتی آمنہ بیگم اور مہانور نے مسکراتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ انہیں یہی لگا تھا شاید ارزم ہمدانی نے یہ نکاح صرف فہمیدہ بیگم کی آخری خواہش کا مان رکھنے اور مہرماں کو سہارا دینے کے لیے کیا تھا، اور وہ آگے چل کر اس نکاح کو پوشیدہ ہی رکھنے والا ہے۔ مگر ارزم کا یوں غصے میں آ کر سب کے سامنے کیے جانے والا اعلان ان دونوں کو بہت زیادہ خوشی دے گیا تھا۔ انہیں ارزم کے لیے مہرماں جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی، جو ارزم ہمدانی کی زندگی کو سنوار سکے۔ مہرماں ابھی پوری طرح سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب ڈاکٹر کی دی جانے والی نیوز مہرماں کے سر پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ فہمیدہ بیگم اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ وہ اسے اپنی طرف سے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر اپنی جانب سے بالکل بے فکر ہو کر چلی گئی تھیں۔ مہرماں کو ارزم نے اپنے سینے سے جدا نہیں کیا تھا۔ وہ بلک بلک کر روتی اس وقت ارزم ہمدانی کو تکلیف دے گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو یوں روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اب نیہا اور مہرماں کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ تو بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔